السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہود کی تباہی کے بعد قبیلہ سمود اقتدار اور جاہ و جلال میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن یہ قوم بت پرستی میں پڑ گئی تھی۔ جو وہ امیر ہوتے گئے، انہوں نے برائیاں بھی کرنا شروع کر دی اور ان کی نیکیوں میں کمی آنے لگ گئی۔ قوم عاد کی طرح انہوں نے بھی میدانوں میں بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور پہاڑوں سے خوبصورت گھر تراشے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور جبر بھی عام ہو گیا، کیونکہ برے لوگوں نے حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ سمود کی طرف ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان میں سے ہی ایک شخص تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں نیک نامی سے مشہور تھے۔ حضرت صالح اپنی حکمت، علم، پاکیزگی اور نیکی کے لیے جانے پہچانے جاتے تھے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی حکمت، پاکیزگی اور نیکی کے لیے جانے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر آنے سے پہلے ان کی قوم ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور وہ قوم جو پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی بڑی عزت کرتی تھی، ان کو نفرت سے دیکھنے لگ گئی، اور انہوں نے جواب میں کہا، اے صالح، آپ ہمارے درمیان ایک اچھی امید کے پیکر ہیں اور ہم آپ کے لیے سردار بننے کی خواہش رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ یہ نئی بات لے آئے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اللہ اکیلا ہے کہ اب تو ہمیں ان کی عبادت سے منع کرتا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، لیکن جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے بارے میں سخت شک میں ہیں۔ قوم سمود بت پرست تھی، اور وہ اپنی کفر اور گھمنڈ میں بری طرح سے مبتلا تھی۔ وہ کہاں بت پرستی اور کفر کو چھوڑتی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اب دیکھو، اگر اللہ آپ کو بھیج دے جو آپ نے مانگی ہے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے، تو کیا آپ اس پر ایمان لے آئیں گے جس کے ساتھ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھیں گے؟ قوم نے جواب دیا، جی ہاں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور دور دراز کی چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا، جس سے ایک 10 ماہ کی اونٹنی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی اس اونٹنی پر نظر پڑی، سب حیران رہ گئے۔ اتنا واضح اور شاندار ثبوت! لیکن پیارے بچوں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کفر میں مبتلا اس قوم پھر بھی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا اور دل ہی دل میں انتہائی زیادہ نفرت کا اظہار کیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی نفرت کا رخ حضرت صالح علیہ السلام سے اس اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ وہ اس اونٹنی کو مارنے کے بارے میں تدبیریں سوچنے لگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو شک ہو گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا اور انہوں نے کہا کہ خبردار، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین پر چرتی رہے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ قریب کا عذاب آ لگے گا تمہیں۔ پیارے بچوں، اس پورے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ صالح کی قوم نے اونٹ کو کچھ دیر تک کے لیے تو بے دریغ چرنے اور پانی پینے اور کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس اونٹنی کو تیر سے مار گرایا اور اس کو قتل کر دیا۔
اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس قتل کرنے کے بعد خوب جشن منایا۔ ظلم کی اس انتہا کو دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ مزید 3 دن زندگی کا لطف اٹھا لو، پھر تم پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو امید تھی کہ شاید ان کی قوم ہدایت پکڑ لے گی اور 3 دن سے پہلے اپنا رویہ بدل لے گی، لیکن اس وارننگ کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے الٹا جواب دیا کہ ہم آپ کی موجودگی اور آپ کے پیروکاروں کی موجودگی کو برائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس وارننگ کے 3 دن کے بعد زبردست ہوا طوفان کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد شدید زلزلہ آ گیا جس نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اس میں موجود تمام جاندار تباہ ہو گئے۔ اس زبردست عذاب نے صالح کی قوم سمود کو ایک ہی وقت میں مار گرایا، اور نہ اس کی مضبوط عمارتیں اور نہ ہی اس کے چٹان تراشے ہوئے گھر ان کی حفاظت کر سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی وہاں سے بحفاظت نکل گئے تھے۔ سمود کی بھی کچھ نشانیاں صفحہ ہستی میں ابھی تک باقی ہیں، اور جو اس راستے سے آنے جانے والوں کے لیے عبرت کا سامان پیش کرتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جاتے ہوئے سمود کے گھروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کے ساتھ رک گئے۔ لوگ ان کنوؤں سے پانی لاتے تھے جن سے سمود پیتے تھے۔ انہوں نے اپنا آٹا تیار کیا اور اس سے اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی کی کھالیں یعنی مشکیزیں خالی کر دیں اور تیار شدہ آٹا ہے وہ اونٹوں کو دے دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اس کنویں کے پاس رک گئے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان لوگوں کے پاس جانے سے خبردار کیا جن پر عذاب کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر اس چیز کا اثر نہ ہو جائے جو انہیں پہنچی ہے، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ تو ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ قرآن مجید کے علاوہ حدیث سے بھی ملتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے ہم نئی اور بھی ویڈیوز بنائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو پسند بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔